وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صلوات علیہ۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین کرام کی خدمت میں اور ماہ رمضان کے روزے داروں کی خدمت میں عید سعید اکبر عید فطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس دن کو اللہ نے عید کا دن قرار دیا ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی قنوت میں پڑھا ہے کہ اللہم اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا۔ اللہ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا۔ ایسے مسلمانوں کے لیے جنہوں نے روزے رکھے، جو اللہ کے حکم کے لیے اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے ماہ رمضان کے 30 دن تک جنہوں نے اللہ کے حکم پر عمل پیدا ہوئے ہیں، ان کے لیے اللہ نے آج کا دن عید کا دن قرار دیا ہے۔ کل کی رات جو گزری، اس رات کو لیلۃ الجوائز کہا جاتا ہے۔ جوائز یعنی جائزہ کہتے ہیں، جو گفٹ وغیرہ ملتے ہیں۔ جیسے قرآن میں بچے کیسے آتے ہیں، بچوں کو جب پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں جوائز ملنے والے ہیں، یہ جائزہ ملنے والا ہے، تو بچے اس طرح سے آتے ہیں۔ اب بولے جو جائزہ، اسی طرح سے کل کی شب جو گزری وہ جائزے کی رات تھی۔ آج کا دن جائزے کا دن ہے، یوم الجائزہ کہا گیا ہے اسے۔ آج گفٹ لینے کا دن ہے، وہ بھی اللہ سے لینا ہے۔ جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے مسجد میں آتے ہیں، دورہ قرآن میں آتے ہیں، تو ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ دینے والا جیسا ہوتا ہے اپنی حیثیت کے اعتبار سے گفٹ دیتا ہے، لیکن آج گفٹ دینے والا پروردگار ہے، تو جتنی اس کی حیثیت اونچی ہے اتنا بڑا اس کا گفٹ، اس کا تحفہ بھی اس کے اعتبار سے رہے گا۔ جو جیسا تحفہ دینے والا ہے، تحفہ بھی اس کے اعتبار سے رہتا۔ آپ اگر کسی خادم کے پاس جا رہے ہیں تو خادم کا تحفہ خدمت گزار کی طرح رہے گا۔ اگر کسی بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں تو اس کا تحفہ بادشاہ کی طرح رہے گا۔ لیکن جو مالک ملک و مالک زمان ہے، مالک آسمان ہے، ساری کائنات کا، کونین کا مالک ہے، جب وہ بلا رہا ہے اور وہ جائزے کا وعدہ کر رہا ہے تو اس کا جائزہ سب سے بڑا رہے گا۔ اس جائزے کے آگے کوئی اور جائزہ ٹک نہیں پائے گا۔ بہرحال آج کا دن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب عید منایا جائے یا نہیں منایا جائے، میں آخر خطبے میں اس کو ملحق کر دیتا ہوں کہ بھئی عید ہے کیا۔ اصل میں یہ سادہ عید ہے۔ دیکھیے آپ اتنے لوگ یہاں پر جمع ہیں، یہ سادی سی عید ہے ہماری۔ نماز پڑھتے ہیں، قنوت کی دعا پڑھتے ہیں، گلے ملتے ہیں، شیرخرما پیتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ یہ ہنگامے والی تو عید ہے نہیں کہ عید کا مطلب ہنگامہ ہرگز شریعت میں نہیں ہے۔ عید کا مطلب شریعت میں وہ دن جس دن اللہ تمہیں یاد آئے، وہ دن جہاں پر مومنین ایک جگہ جمع ہو جائیں، ایک دوسرے کے حق میں دعا کر دیں، وہ عید کا دن۔ یعنی ہم عید کے دن کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے تصور میں ہلڑ ہنگامے کا دن یعنی عید کا دن ہے۔ آج ہی کا دن فطر کا دن تھا، کچھ لوگ کھڑے ہوئے، نوجوان آپس میں بےہودہ گفتگو کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، عید کا دن ہے۔ امام حسن مصطفیٰ وہاں سے گزر رہے تھے، ٹوک دیا، کہا کہ یہ اللہ کا دن ہے، اللہ جائزے بانٹ رہا ہے اور تم اس طرح سے اپنے وقت کو برباد کر رہے ہو۔ یعنی جہاں اللہ نے دروازے کھول رکھے ہیں، جائزے دینے والا ہے، وہ انعام دینے والا ہے۔ ابھی ہم کسی کو انعام بانٹتے ہیں بچوں کو، جب وہ اگر دیکھتے ہیں کہ بدتمیزی کر رہا ہے کسی بھیڑ میں، بچے کا نام ہوتے ہوئے کٹ کر دیتے ہیں ہم لوگ۔ کیوں؟ کیونکہ بدتمیزی کر رہا ہے، یعنی یہ جائزہ لینے کے قابل نہیں ہے۔ تو بولے کچھ ایسا کام آج کے دن انجام نہ کرو کہ اللہ اپنی رحمت کے دفتر سے تمہارے نام کو کاٹ دے کہ یہ میری رحمت کے لائق نہیں ہے، یہ میری رحمت کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ عید کا دن جو ہوتا ہے وہ اللہ سے قریب ہونے کا دن ہے، گناہوں سے بچنے کا دن ہے، تقوی کا دن ہے، پرہیزگاری کا دن ہے، یعنی تقوی۔ جیسے میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کی معیت میں ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ابھی ہم دعائے ندبہ میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، قرآن کی آیت ہے لیکن دعائے ندبہ کا اس میں آیا ہے جملہ، اس میں بتا رہا ہوں، الجنت للمتقین، جنت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے، جنت کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے جنت بھی اسی کے لیے ہے۔ الجنت ازلفت للمتقین، جنت سجائی گئی ہے، سنواری گئی ہے، بنائی گئی ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اور امیر کائنات امام کس کے ہیں؟ امام المتقین، یہ متقین کے امام ہیں۔ اور قرآن ہدایت ہے تو ہدی للمتقین، یہ ہدایت بھی متقین کے لیے، یعنی جو کچھ بھی ہے آپ تقوی ہے۔
تقوی سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے دین میں، شریعت میں، اسلام میں، احکام میں۔ اور عید کا دن تقوی کا دن ہوتا ہے، پرہیزگاری کا دن ہوتا ہے، جس دن انسان خوف خدا میں رہتا ہے، وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو رضامند ہوتے ہیں، وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات کی بہترین تعبیر ہے اس عید کے لیے، خصوصاً عید فطر کے لیے، کہا کہ عید کو جب تم گھر سے نکلتے ہو اور عیدگاہ میں یا جہاں بھی مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہو، اس کے بعد جب اپنے گھر کو لوٹ کے آتے ہو، یہ 3 کیفیتیں ہیں۔ میں گھر سے آیا، نماز پڑھایا، اب گھر کی طرف لوٹ کے جاؤں گا۔ آپ اپنے گھر سے آئے، یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے جہاں جو بھی پڑھ رہا ہو، اس کے بعد وہ لوٹ کے اپنے گھر جائے گا۔ تو امام کہتے ہیں مولا کائنات، میں حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ حدیث کا بھی ثواب مل جائے، یا ایھا الناس ان یومکم ھذا یوم یصاب فیہ المحسنون ویخسر فیہ المبطلون۔ اے لوگو جان لو یہ وہ دن ہے جس دن میں احسان کرنے والے فائدے میں ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے عمل کو باطل کر دیا ہے وہ خسارے میں ہے، یعنی گھاٹے میں ہے۔ یہ دن 2 طرح کا ہے، کچھ لوگوں کے لیے فائدے مند ہے اور کچھ لوگوں کے لیے گھاٹے کا دن ہے۔ جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں ان کے لیے فائدے کا دن ہے، اور جنہوں نے کچھ عمل ہی نہیں کیا ہے ان کے لیے نقصان کا دن ہے، پھر ایسا دن نصیب میں نہیں ہو جاتا۔ فَاذْكُرُوا خُرُوجَكُمْ، اب اس دن میں یاد کرو جب تم اپنے گھروں سے نکلتے ہو، فَاذْكُرُوا خُرُوجَكُمْ مِن مَنَازِلِكُمْ إِلَى مُصَلَّاكُمْ، جب تم اپنے گھروں سے مصلی کی طرف یعنی نماز پڑھنے کی طرف، سہراجامی نماز عید کی ادا کرنے جا رہے ہو من الاجاسد الی ربکم، تو یاد رکھو کہ یہ تم اپنے رب کی طرف جا رہے ہو۔ جیسے قبر میں سے اٹھ کے مردہ اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہے، ویسے ہی تم جو اپنی منزل اپنے گھروں سے نکل کے مصلی کی طرف جا رہے ہو، یہ تمہارا جانا ایسے ہے جیسے قبر سے مردہ اٹھ کے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، یعنی قبر سے مردہ اٹھ کے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے۔ پھر فرمایا وَاذْكُرُوا بِوُقُوفِكُمْ فِي مُصَلَّاكُمْ، اور جب تم جا کے اس مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہو، وقوف کرتے ہو، رکتے ہو، جیسے آپ میں یہاں ٹھہر گئے، بیٹھ گئے، اس وقوف کو تم کیسے یاد کرو؟ وقوفکم بین یدیہ ربکم، ایسے یاد کرو جیسے قیامت کے دن تم پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہو، یعنی محشر کا دن، یعنی گھر سے آؤ تو ایسے یاد کرو کہ جیسے قبر سے آ رہے ہو، اور جو نماز کے لیے ٹھہرو مصلی پہ، عیدگاہ پہ، مسجد میں، عاشور خانے میں، یا کسی گھر میں، کسی مکان میں، تو تم ایسے یاد کرو نماز میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو ایسے یاد رکھو جیسے محشر میں اس کی بارگاہ میں تمہاری حاضری ہوئی ہے۔ وَاذْكُرُوا بِرُجُوعِكُمْ إِلَىٰ مَنَازِلِكُمْ، اور جب تم اپنے مسجد اور گھروں کی طرف لوٹ کے جاتے ہو، رجوعکم الی منازلکم فی الجنہ، تو تمہارا جانا ایسے ہے جیسے محشر میں اللہ نے تمہیں فلاح اور بہبودی دے دی ہے، تمہیں مفلحین میں شمار کر دیا ہے، تمہیں کامیاب لوگوں میں قرار کر دیا ہے۔ جیسے تم محشر سے نکل کے جنت میں جاتے ہو، ویسے ہی مصلی سے نکل کے اپنے گھر سے۔ کتنی خوبصورت تعبیریں دیکھیے، یہ مولا کائنات ہی فرما سکتے تھے، یعنی ایسی ڈراؤنی بات کر کے بھی سب کو جو ہے اس کو خوش کر دیا مولا کا۔ قبر سے نکل کے جیسے جاتے ہو اللہ کی بارگاہ میں، ویسے اپنے گھروں سے نکلنے کو یاد کرو، اور جیسے محشر میں کھڑے ہوتے ہو، ویسے عید کی نماز میں جو کھڑے ہوتے ہو ایسے سمجھو جیسے محشر میں کھڑے ہوئے ہو، اور جو یہاں عید سے لوٹ کے اپنے اپنے گھروں کو، منزلوں کو، اپنی اپنی بلڈنگوں کو، اپنے اپنے آشیانوں کو جاتے ہو تو ایسے سمجھو جیسے جنت کی طرف جا رہے ہو۔ عید کی اس سے بہترین خوبصورت عبارت کسی اور کلام میں یا کسی اور معصوم کے بیان میں نہیں ملتی۔ پھر یہ عید جو ہم منا رہے ہیں، اس عید کی فضیلت کیا ہے؟ آخر یہ عید اتنی مہم کیوں ہے اسلام میں یا مسلمانوں میں؟ تو فرمایا ابن عباس کی روایت ہے، یہ بھی بڑی خوبصورت روایت ہے، فرمانے لگے عن ابن عباس رضوان اللہ تعالی علیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن عباس روایت کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑا خوبصورت ہے، اذا کان غداۃ الفطر بعث اللہ تعالی ملائکۃ فی کل بلد، جب عید کا دن، عید فطر کا دن نمودار ہوتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیج دیتا ہے،
قرار دیتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے تمام شہروں میں. بلاد جمع ہے بلد کی، بلد کہتے ہیں شہر کو، بلاد کہتے ہیں شہروں کو. یعنی ہر شہر میں جہاں جہاں بھی مسلمان آبادیاں ہوتی ہے، جہاں جہاں بھی نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، جیسے ہی عید کا دن نمودار ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں کو وہاں پر بھیج دیتا ہے. فَيُهْبِطُونَ إِلَى الْأَرْضِ وَيَقُومُونَ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ السَّكَنَةِ فَيُنَادِبُونَ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ جَمِيعَ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ إِلَّا انس والجن. جب وہ تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اجتماع ہو جاتا ہے، وہ جنوں کا اجتماع ہو چاہے وہ انسانوں کا اجتماع ہو، دونوں کا ہی اجتماع ہو. فَيَقُولُونَ تو وہ ملائکہ کہتے ہیں یا امت محمد، اے محمد کے امتیوں، اخرجوا الی ربکم کریم یؤتی الجزیل ویغفر العظیم، کہ اپنے پروردگار کی طرف خروج کرو، اپنے پروردگار کی طرف جاؤ. وہ تمہیں جب عطا کرتا ہے تو بہت زیادہ عطا کرتا ہے، اور جب تمہیں معاف کرتا ہے تو بڑا عظیم معاف کرتا ہے. یعنی معاف بھی زیادہ کرتا ہے، عطا بھی زیادہ کرتا ہے. یہ ملائکہ، یہ فرشتہ منادی دیتا ہے جیسے ہی عید الفطر کا دن نمودار ہوتا ہے، اپنے رب کی طرف آؤ، تمہارا رب تمہارے لیے جزا بھی زیادہ دینے والا ہے اور تمہاری مغفرت عظیم، یعنی مغفرت کے ساتھ عظیم کی صفت آئی ہے، یعنی عظیم مغفرت کرنے والا ہے، عظیم معاف کرنے والا ہے. وہ جیسا معاف کرتا ہے ویسا کائنات میں کوئی اور معاف کرنے والا نہیں ہے. یعنی کوئی ہے کہ جو آئے کہ پروردگار کی بارگاہ میں اپنے آپ کو معاف کروا لے، یا پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دے. یہ عید الفطر کے دو حدیثیں تھیں. تیسری بات یہ ہے کہ آج کے دن روایتوں میں وارد ہوا ہے اچھا کپڑا پہننے کے لیے. اچھا کپڑا پہنیے، بہترین عطر لگائیے، خوشبو لگائیے، اور کپڑا بھی اتنا اچھا کہا گیا ہے جیسے زوج پہنتا ہے، یعنی دلہا اور دلہن، زوج و زوجہ جو ہوتے ہیں، عروس جسے کہا جاتا ہے، یعنی دلہا دلہن کیسا جوڑا پہنتے ہیں ویسا جوڑا پہننے کی تاکید ہے. اور اس سے زیادہ اگر تاکید ہے تو خوشبو لگانے کی تاکید ہے. یعنی خوشبو ایک ایسی چیز ہے، عطر وغیرہ ہم لوگ جتنا پیسہ کھانے پہ خرچہ کرتے ہیں شاید ہی عطر پہ اتنا خرچہ نہیں کرتے. پیغمبر اکرم اپنے کھانے سے زیادہ عطر پہ خرچہ کرتے تھے، اور روایت میں وارد ہوا ہے کہ روز محشر ہر چیز کا حساب لیا جائے گا، لیکن جس پیسے سے خوشبو خریدی گئی اس پیسے کا حساب نہیں لیا. یعنی اتنا پسند کرتا ہے خوشبو لگانے کو. یعنی اچھی خوشبو آتی رہے. آپ کسی کے پاس جب جاتے ہیں عید وغیرہ میں تو آپ کے بدن سے اچھی خوشبو آنی چاہیے، آپ اچھے عطر لگا کے جانے چاہیے. یعنی عید کا دن ایسا دن ہے کہ جس دن اچھا لباس پہننا چاہیے، اچھا عطر لگانا چاہیے، کیونکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، آپ پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، آپ مومنین سے گلوگیر ہو رہے ہیں، یعنی ان سے گلے مل رہے ہیں. جب آپ مومن سے گلے ملیں گے تو اپنے آپ کو معطر رکھیں، خوشبودار رکھیں، تاکہ آپ کے خوشبو سے اور آپ کا برادر مومن جذب ہو کے آپ کی طرف آئے. نہ یہ کہ جو ہے ایسی حالت ڈالنے کے ہیں عید کے دن بھی پتہ ہی نہیں چل رہا ہے عید کا دن کون سا ہے، سادہ دن کون سا ہے. بعض لوگ سادے دن بڑے جم کے نکلتے ہیں اچھا سچ کے، اور عید کے دن ایسے ہی آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ رات میں جگے ہوئے تھے، ٹائم نہیں ملا، ابھی استری ہو رہی تھی اور وہاں سے نماز کی آواز آ گئی مسجد سے. ایسا بھی ہو، لیکن آمادگی پہلے سے ہو جائے کہ بھائی عید کے دن جانا ہے، یا ہمیں اس طرح کا لباس پہننا ہے، یا دیگر چیزیں ہیں جو عید وغیرہ میں ہمیں انجام دینی چاہیے. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اب یہ آخری بات سن لیجیے، عید کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، میں کتنی عرض کروں آپ کے سامنے. مولا کائنات اپنی زندگی کا آخری جو جمعے کا خطبہ دے رہے تھے عید الفطر سے پہلے، شہید رمضان، عید الفطر کے بارے میں بہت طولانی خطبہ ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے. میں پورا خطبہ نہیں پڑھوں گا، بس 2-3 چیزیں اس خطبے کی بیان کرتا ہوں. آخری خطبے میں مولا کائنات نے عید الفطر کے بارے میں بیان کیا ہے. اپنی زندگی کا جو آخری خطبہ جمعے کا دیا ہے اس میں فرماتے ہیں الا انا ھذا الیوم یوم جعل اللہ لکم عیدا، آگاہ ہو جاؤ کہ اس دن کو، یعنی فطر کے دن کو، اللہ نے تمہارے لیے عید کا دن قرار دیا ہے. وجعل لکم لہ اہلا، اور نہ صرف عید کا دن قرار دیا ہے
اور تمہیں اس عید منانے والوں کے اہل میں قرار دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں عید میں نہیں آتے ہیں، نماز میں نہیں آتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ اس نے اس دن کو عید کا دن قرار دیا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہیں اس عید کے اہل قرار دیا ہے، تمہیں اس عید والا قرار دیا ہے اللہ نے۔ یہ مولا کائنات کا آخری خطبہ ہے اب ان کی زندگی کا حیات طیبہ کا۔ فاذکروا اللہ یذکرکم، اور تم اس دن کیا کرو، اللہ کا ذکر زیادہ کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ وَارْضُوءُ یستحب لکم، اور اللہ کی بارگاہ میں جو اس نے تم پر واجب کیا ہے اسے ان واجبات کو انجام دو۔ وَأَدُّوا فِطْرَتَكُمْ فَإِنَّهَا سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ، اور اپنے فطروں کو نکالو، یعنی زکوٰۃ فطرہ جو ہوتی ہے یہ نکالو، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے واجب ہے، یہ تمہارے نبی کی سنت ہے۔ وَفَرِيضَتُكُمْ وَاجِبَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، اور ان فریضوں کے اوپر، ان واجبات پہ عمل کرو جو اللہ نے تم پر واجب قرار دیے ہیں۔ یہ بات جو مولا کائنات کہہ رہے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ عید کے دن کی بات ہے، کہا عید کے بعد بھی تمہارا یہی عالم ہونا چاہیے، یعنی تم اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ جھکنے چاہیے۔ ایسا نہیں تھا کہ رمضان تھا تو نمازیں پڑھ رہے تھے، رمضان تھا تو تقویٰ تھا، رمضان تھا تو برائی سے بچ رہے تھے، رمضان تھا تو غیبت سے بچ رہے تھے۔ چاہے رمضان ہو یا نہ ہو، تمہارا خدا رمضان کا خدا نہیں ہے، تمہارا خدا سارے سال کا خدا ہے۔ ہوتا ہے نا کچھ لوگ رمضان کے مسلی ہوتے ہیں، مسلی ہو سکتے ہیں رمضان، لیکن خدا تو رمضان کا نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا تو ہر دن کا ہے، ہر پل کا ہے، یعنی جو خدا ہے تمہارا وہ ہمیشہ کا ہے، تو لہٰذا اس کی عبادت بھی ہمیشہ کرتے رہو۔ کسی خاص مہینے میں اللہ کو آواز نہ دو، اس کا حق یہ ہے کہ ہر لمحے میں اپنی زندگی کے اسے پکارتے رہو اور ہمیشہ تقویٰ اختیار کرو۔ ایسا نہیں کہ ماہ رمضان ہے تو جھوٹ نہیں بولو گے، رمضان کے بعد بھی جھوٹ نہ بولو، رمضان میں غیبت نہیں کرو گے، رمضان کے بعد بھی غیبت نہ کرو گے۔ اور اسی میں مولا کائنات نے بیچنے خریدنے والوں کے بھی لیے کہا ہے کہ اس مہینے میں تم لوگ کم نہ بیچا کرو۔ قرآن کی آیت بھی ہے ویل للمطففین، ان کے اوپر ویل ہو جو کم فروشی کرتے ہیں، یعنی تول بول میں کم کرتے ہیں۔ یعنی رمضان تھا تو کرانے کا دکان والا اچھا تول کے دے رہا تھا کہ بھائی رمضان کا مہینہ، لیکن جیسے ہی شوال کا مہینہ آ گیا یعنی اس میں سے 100 گرام 50 گرام کم ہوتے رہی ہے چیز کا۔ رمضان تھا اب یہ بولے بھائی یہ شکر رمضان میں زیادہ آتی تھی، رمضان کے بعد کم کیوں ہو گئی؟ بولے بھائی رمضان کا مہینہ برکت کا مہینہ تھا، اس میں برکت ہوتی تھی، یہ برکت کا مہینہ نہیں ہے۔ تاکہ اگر تم کاروبار بھی کر رہے ہو تو رمضان کے بعد بھی تمہارے کاروبار میں کم فروشی نہ آئے۔ اگر تم کچھ تول مول کے بیچتے ہو تو اس تولنے میں بھی تمہارے کمی نہیں آنی چاہیے۔ آخری جو اصل بات اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جو میں نے کل خطبے میں بھی کہا تھا، اپنی بیویوں سے اچھے رہیے آپ۔ اب یہ خواتین یا نہیں ہے، لیکن اگر ہوتی تو آپ سے بڑی سلوات پڑتی اس جملے پہ مولا کائنات۔ میرا جملہ نہیں ہے، مولا کائنات کا جملہ ہے۔ جملے کے لیے میں نے یہ خطبہ جو ہے سو نکالا تھا۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں اپنی بیوی سے اچھی گفتگو کرو۔ کل بھی میں کہہ رہا تھا بعض لوگوں سے تو اچھے ہوتے ہیں، عبادت میں اچھے ہوتے ہیں۔ سعد بن معاذ ابن سعد پیغمبر اکرم کے بہترین صحابی، یعنی ایسے صحابی جن کے جنازے میں 70,000 ملائکہ آ کے شریک ہوئے تھے، تشریف لا گئے۔ سعد ابن معاذ جیسے ہی قبر میں لٹایا گیا، قبر بند کر دی گئی، پیغمبر نے کہا اسے فشار قبر ہو رہا ہے۔ سارے صحابہ پریشان ہو گئے، بولے ایسا صحابی کہ جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے اور اسے عذاب قبر ہو، اسے فشار قبر ہو، تو کہنے لگے پیغمبر اکرم یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا، ان سے بد کلامی کیا کرتا تھا، اس کے سبب میں اسے عذاب ہو رہا ہے۔ یعنی یہ دیکھیے آپ 70,000 ملائکہ تشیع جنازے میں رہنے کے بعد بھی قبر میں فشار مل رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ بیوی بچوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا، یعنی بد تہذیبی بد کلامی کرتا تھا، اچھی گفتگو نہیں کرتا تھا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں خواتین کے بارے میں وَالْإِحْسَانِ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ احسان کرو، یعنی حسن سلوک کرو۔ یعنی یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ درمیان خطبے میں مولا کائنات فرما رہے ہیں۔ کیا ضرورت تھی خطبہ دے رہے ہیں الگ بات کا، لیکن یہاں بیویوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ بعض مرتبہ اللہ کی انسان عبادت تو کرتا ہے لیکن مخلوق کا حق مار دیتا ہے، اس حق کے مارنے کے سبب میں اللہ کی عبادت باطل کر لیتا ہے۔ ہوتا ہے یعنی ہم عیدوں میں جاتے ہیں، شیر قورمہ نہیں بنا، گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، کپڑے استری نہیں ہوئے، گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، کپڑے دھلے نہیں ہیں، گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ یہ متقی کی نشانی نہیں ہے۔
امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں اپنے خود کے کپڑے دھونے سے انسان کا غصہ کم ہوتا ہے. اگر یہاں کوئی بیٹا ایسے نہیں ہے, یہ خطبہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ مولا کائنات کی ہے, معذرت چاہتا ہوں. آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اپنی بیویوں سے کہتا ہے میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں, نہیں, یہ تذکر ہے ایک طرح کا, چاہے جو ہو اس میں, یا ہرگز آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے, کیونکہ علی والا اس طرح کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. خود علی والا ہو اور زینب کی کنیز سے بد کلامی کرے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عزادارہ سے اگر کوئی بد کلامی کر رہا ہے تو وہ حسین ابن علی کا عزادار نہیں ہو سکتا ہے. وہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا پہ رونے والی کو اگر جھڑکتا ہے تو پھر وہ حسین ابن علی کا عزادار نہیں ہو سکتا. اگر کوئی علمدار علم اٹھا کے اپنی بیوی یا بہن کو جھڑک رہا ہے, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, عباس کا علمدار نہیں. یہ تقویٰ یہی ہے آپ کا, اس سے ہٹ کے اور تقویٰ بتائیے آپ کیا ہے. تو آج کا دن تقوی کا دن ہے, یعنی یہ جو رمضان میں ہم نے عبادتیں کی ہے, یہ ساری عبادتیں شوال کا مہینہ ہو, ذیقعدہ کا مہینہ ہو, ذی الحجہ کا مہینہ ہو, سارے مہینوں سے یہ جا کے عبادتیں ملنی چاہیے. کیونکہ ابھی ہم قنوت میں ایک دعا کر کے ہٹے ہیں مسجد میں. اب میں جملہ دیکھیے آپ, اس دعا کا ہم نے پڑھا ہے, اللہم انی اسألک خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون. اس سے بہترین کوئی دعا ہی نہیں ہو سکتی. پروردگار میں تجھ سے وہ سوال کرتا ہوں, وہ مانگتا ہوں جو تیرے بہترین بندے تجھ سے مانگتے ہیں. اب اس کے بہترین بندے کون ہیں؟ عبادک الصالحون کون ہے؟ مولا غازی کے لیے کہا گیا ہے السلام علیکہ یا عبد الصالح. ہم جب نماز پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا عباد اللہ صالحین, یعنی نبی اس کے عباد اللہ صالحین ہے, انبیاء اس کے عباد اللہ صالحین ہے, ہمارے امام اس کے عباد اللہ صالحین ہے. یعنی اس قنوت میں ہم کہہ رہے ہیں پروردگار صحت مانگو, بچے مانگو, اولاد مانگو, دولت مانگو, تندرستی مانگو, کہا کہ یہ ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہوں, تو مجھے وہ عطا فرما جو تیرے بہترین بندے تجھ سے مانگتے تھے اور تو انہیں عطا کرتا ہے. کیا مانگتے تھے بہترین بندے؟ اس کے ایک شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا, پیغمبر اکرم نے دیکھا کہ قنوت میں دعا کر رہا ہے, اللہم انی اسألک خیر ما تسأل, پروردگار مجھے وہ عطا فرما جو تیرے بہترین بندے نے تجھ سے سوال کیا ہے, یعنی تیرے بہترین بندوں نے جو تجھ سے سوال کیا ہے وہ مجھے عطا فرما. جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ امامت ملتے ہی امامت مانگی انہوں نے, یعنی یہ خیر ہوتا. بہترین بندوں نے کیا مانگا؟ جناب ابراہیم سے کہا انی جاعلک للناس اماما, تو جناب ابراہیم نے فوری کہا قال ومن ذریتی, پروردگار میری ذریت میں بھی امامت آئے گی. یعنی سعادت مانگتے ہیں, شہادت مانگتے ہیں, جیسے رسول اللہ ہے, اقتلو ثم احیا ثم اقتلو, مجھے قتل کر دیا جائے اور مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے, مجھے دوبارہ قتل کر دیا جائے, پھر زندہ کر دیا جائے, پھر بھی میں اپنے قتل کے لیے شہادت کے لیے آمادہ ہوں. یعنی شہادت کا سب سے بڑا درجہ ہے. تو اس سے پوچھا پیغمبر نے جا کے, کہا کہ جو تو نے دعا مانگی ہے اس کا مطلب جانتا ہے کیا ہے؟ اللہم انی اسألک خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون. اس سے مطلب کیا ہے تیرا؟ وہ جو تیرے بہترین بندوں نے تجھ سے سوال کیا اور تو نے عطا کیا وہ مجھے عطا فرما. تو نے کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا, کیوں یہ دعا میں کچھ خرابی تھی؟ کہا بہترین دعا کی تو نے, یعنی تو جانتا ہے اللہ کے بہترین بندوں نے اللہ سے کیا خواہش کی ہے, کیا مانگا ہے؟ تو اس نے پوچھا کیا مانگا؟ اگر وہ جو اللہ نے اس کے بہترین بندوں کو دیا وہ تجھے عطا کر دے تو اس کا نام ہے شہادت. اللہ کے جو بہترین بندے ہوتے ہیں اس کی بارگاہ میں شہادت مانگتے ہیں, شہادت مانگتے ہیں. یعنی رسول اللہ خود کہہ رہے ہیں, امام صادق دیکھ لیے شہادت مولا کائنات بارہا شہادت کہتے رہے. آج جو حالات آپ کے ہمارے مومن ملک کے ہیں, مومن بھائیوں کے ہیں, کچھ نہیں چاہتے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ وہی چاہتے ہیں جو عبادک الصالحون اس سے چاہتے ہیں, شہادت. یعنی بیٹیاں ہیں اپنے بھائیوں کو قربان کرنے تیار ہیں, بہنیں ہیں اپنے شوہروں کو قربان کرنے تیار ہیں, مائیں ہیں اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس کربلا ہے, ہمارے پاس علی اکبر کا سینہ ہے, ہمارے پاس علی اصغر کا گلا ہے, ہمارے پاس عباس کے بازو ہے, جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ راہ خدا میں عطا کرتا ہے.
یعنی ہمارے بازو ہیں تو مولا عباس کے سر یعنی قربان کر رہے ہیں. ہمارے پاس گلا ہے بچوں کا تو جناب علی اصغر پہ قربان. ہمارے جوانوں کے سینے ہیں تو وہ جناب علی اکبر پہ قربان. ہمارے بزرگ ہیں تو وہ جناب حبیب، جناب سعید، جناب زہیر پہ قربان. یہی قربانی ہمارے کربلا. یعنی آپ عید کا دن اب آپ کیا منائیں گے؟ حالات کیسے چل رہے ہیں، چاہے حالات جیسے چل رہے ہوں، یعنی عید کا دن یعنی اللہ سے ڈرنے کا دن، تقوی کا دن ہے. اب میں چونکہ رہبر معظم کی شہادت بھی اس مہینے میں ہوئی ہے اور دیگر مومنین بھی کئی شہید کیے گئے ہیں، برجستہ افراد تھے، تو میں جناب فاطمہ زہرا کے مصائب کے 2-4 جملے پڑھ دیتا ہوں آخر کلام میں، کیونکہ وہ ان کو پسند تھے. ایران سے جو بہترین کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ایام فاطمیہ، یعنی جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کے ایام کو انہوں نے زیادہ اس کو ترویج دی، اسے بڑھایا. ہم بھی کرتے تھے، پوری دنیا مناتی تھی، ایسا نہیں کہ نہیں منایا، لیکن جتنی ترویج انہوں نے دی عاشور کی طرح منا دیا ہے. یعنی یہ آپ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اسے کہا جائے کہ اچھا کر رہا ہے. اب اس کو آپ تعصب کی نگاہ سے نہ دیکھیں. اگر ہم کہیں گھر میں دعوت کرتے ہیں، ایک باورچی آ کے غیر مسلک کا اچھا بناتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا اچھا بنایا ہے. مائک اگر ہم نے مجلس میں لگایا ہے، غیر مسلک کا بھی ہو، اگر اچھا بج رہا ہے مائک تو کہتے ہیں اچھا ہے. تو جب غیر کے لیے اچھے کو اچھا کہتے ہیں تو پھر اپنوں کے لیے اچھے کو اچھا کہنے میں شرم کیا ہے بتائیے؟ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں. یعنی اسٹیج لگاتا ہے کوئی غیر ہمارے دعوتوں میں شادی، اگر اچھا ہے تو اچھا کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں. تعصب میں تو نہیں رہتے ہیں کہ بھائی وہ فلاں مسلک کا ہے، فلاں عقیدے کا ہے، اس سے میں کیسے کہہ دوں کہ اچھا کیا. جو کام اچھا ہے چاہے جو کرے وہ اچھا ہے، اپنا کرے تب بھی اچھا ہے، کوئی پرایا کرے اچھا ہے. لیکن یہ عید کا دن ہے، کئی مومنین شہید ہو رہے ہیں، ہم ان کے غم میں شریک ہیں، ان کے تمام خانوادے کے ساتھ شریک ہیں، ان کے مومن ہیں. ایمان کے اعتبار سے، علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اعتبار سے ہمیں بھی اس چیز کا دل میں درد اٹھتا ہے کہ اگر کوئی مومن تکلیف میں ہوتا ہے تو. مولا کائنات جناب فاطمہ زہرا کی مصیبت دیکھیے آپ کیسی تھی. مولا کائنات کے خود کے جملے نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے. کہا علی ابن مرتضیٰ رونے لگے اپنے اصحاب میں بیٹھ کے، مجھے کہ مولا کیا ہو گیا؟ کہا مجھے فاطمہ کی شہادت کے ایام یاد آ گئے. مجھے ایسی کیا بات تھی؟ تو کہنے لگے میں اس غربت کو نہیں بھول سکتا جب ماں کو بچوں کے سامنے میں کفن پہنا رہا تھا. یعنی معصوم بچے کھڑے ہوئے تھے، میں کہاں بھیجاتا ہوں ان بچوں کو. یعنی غربت دیکھیے آپ نے مولا کائنات کی. کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے تو وہ رشتہ دار بچوں کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے، لیکن علی کی مجبوری لے لیجئے، علی کی غربت دیکھیے، علی کی مظلومیت دیکھیے کیسی رہی کہ جس اتاق میں جس کمرے میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو غسل دے رہے ہیں، وہیں پر جناب کلثوم بھی ہے، جناب زینب بھی ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے. مولا کائنات خود کہہ رہے ہیں میری غربت یہ تھی کہ میں ماں کو ان کے بچوں کے سامنے دفنا رہا تھا، کفن پہنا رہا تھا. اس کے بعد بولے میری غربت یہ تھی کہ شب کی تاریکی میں میں نے فاطمہ زہرا کے ہاتھ کا زخم دیکھا ہے. میرے بچوں نے روشنی میں اگر وہ زخم نمایاں ہو جاتا، میں نہیں جانتا میرے بچوں کے دل کا حال کیا ہوتا. اللہ کا شکر ہے کہ وہ رات کی تاریکی تھی جب میں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا. جب غسل میں میرا ہاتھ پہنچا تو میرا ہاتھ فاطمہ کے پہلو پہ پہنچا تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، بازو پہ پہنچا تو بازو ٹوٹا ہوا تھا. میرے بچوں نے نہیں دیکھا. کہا کہ اور غربت مولا؟ تو کہنے لگے جب میں فاطمہ زہرا کو دفنانے کے لیے قبر آمادہ تھی فاطمہ زہرا کی، اس وقت کی اپنی غربت نہیں بھول سکتا. کہا کہ مولا اس وقت کیا ہو گیا تھا؟ کہنے لگے اس وقت میری غربت یہ تھی میں فاطمہ کا جنازہ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھا، کوئی قبر میں فاطمہ کا جنازہ مجھے دینے والا نہیں تھا. ارے میرے معصوم بچے میرے پہلو میں کھڑے تھے. یہ غربت دیکھ کے رسول اللہ کے ہاتھ قبر سے نکل کے آ گئے. کہنے لگے یا علی ارے لاؤ فاطمہ کو میرے حوالے کر. اجرکم اللہ. مولا کائنات فرماتے ہیں رسول اللہ سے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے امانت لوٹانے کا ہنر سکھایا، کیسے کس کی امانت لوٹائی جاتی ہے. ارے جو بھی امانت زندگی میں علی مرتضیٰ کو دی گئی ہے اس امانت کو علی نے کما حقہ جیسی تھی ویسی لوٹائی ہے. لیکن یا رسول اللہ ارے یہ جو امانت آپ نے مجھے دی ہے یہ امانت آپ نے مجھے سالم دی تھی مگر میں سالم نہیں لوٹا رہا ہوں. یا رسول اللہ ارے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، فاطمہ کا بازو شکستہ ہے. یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار ہمارے اس ذکر قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تو نے ان مصائب ان آنسوؤں کا جو بھی ثواب معین کیا ہے شہدائے ایران کی روح سے مختص فرما۔ پروردگار اس ذکر کے صدقے میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مصیبتوں کے بیان کے صدقے میں ان تمام کے درجات بلند ہیں، انہیں اور بلند تر فرما۔ پروردگار انہیں جوار رحمت جوار معصومین علیہم السلام میں جگہ عنایت فرما۔ تجھے واسطہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کا حاضرین میں، حاضرین کے رشتہ داروں میں، دنیا کے جس گوشے میں جو کوئی مومن مومنہ مریض یا مریضہ ہے، بالخصوص ہمارے شاہد بھائی، اعجاز بھائی، سعید بھائی، ہمارے علی بھائی اور حسن نواب صاحب اور مرزا امام علی بیگ، حسن ماموں اور انصار عابدی صاحب اور ان کی والدہ محترمہ اور جو کوئی بھی یہاں حاضرین میں، حاضرین کے رشتہ داروں میں اور مولا علی کے رہنے والوں میں اگر کوئی مومن مومنہ مریض یا مریضہ ہے، ان تمام کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ ہم سب کا خاتمہ خیر پر فرما۔ تیری آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما۔ ہم سب کو حضرت کے ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیں۔ میں مرحومین کے نام لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ وہ لوگ جو نماز پڑھیں گے چونکہ ایک ہو چکی ہے، میں دوبارہ پڑھاتا نہیں ہوں۔ آپ حضرات 4 رکعت نماز پڑھیے۔ حدیث میں امام رضا کی وارد ہے، اگر کوئی شخص نماز فرادہ پڑھ رہا ہے یا گھر میں پڑھ رہا ہے تو وہ 2 رکعت نماز اس کی پڑھیں گے عید کی، اور 2 رکعت خطبے کے بجائے خطبے کی نیت کر کے پڑھیں گے۔ 2 رکعت نماز آپ پڑھیں گے، نماز عید الفطر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اور 2 رکعت نماز بجائے خطبے کی جگہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ 2 رکعت خطبے والی جو نماز ہے وہ فجر کی طرح ہے۔ یہ جو عید کی نماز ہے اس میں آپ کو پہلی رکعت میں 5 قنوت 6 تکبیریں رہے گی، دوسری رکعت میں 4 قنوت 5 تکبیریں، یعنی پہلی رکعت میں 5 قنوت پڑھنے ہیں آپ کو، دوسری رکعت میں 4 قنوت پڑھنے ہیں۔ اور قنوت میں بھی آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں دعا، یا صرف آپ صلوات پڑھ لیں یا 5 مرتبہ اللہم کل پڑھ لیں، یا 9 مرتبہ 2 رکعت میں ملا کے پہلی رکعت میں 5 مرتبہ اللہم کل، دوسری رکعت میں 4 مرتبہ اللہم کل، 9 مرتبہ ہو جائے گی۔ اور سورہ بھی کوئی قید نہیں ہے، اعلیٰ اور شمس ہی پڑھنا چاہیے۔ جو سورہ آپ کو یاد ہے وہ سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن قنوت آپ کے پہلی رکعت میں 5 رہیں گے، دوسری رکعت میں 4 قنوت رہیں گے، اور خطبے کے بجائے 2 رکعت نماز آپ خطبے کی جگہ پڑھیں گے تو آپ کی نماز صحیح رہے گی۔ فرادہ بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ اور معرفت ثقلین کی جانب سے 23 اپریل کو یہاں پر امتحان لیا جائے گا۔ جو بھی لڑکے لڑکیاں تمام مولا علی کے خواہش مند ہیں وہ لوگ ہمارے میاں جان بھائی اور ان کے فرزند مالک اشتر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی PDF دریافت کر سکتے ہیں۔ میری گزارش ہے پڑھیے، بچوں کو بھی پڑھائیے، آپ بھی پڑھیے، بچوں کو امتحان میں شرکت کا موقع دیجیے۔ دیکھیے دنیاوی امتحانات میں تو آپ شرکت کراتے ہیں، وہ جو دنیاوی یاد کریں گے وہ یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ جو یاد کریں گے یہ قبر میں بھی لے کے جائیں گے، اس کے بعد بھی لے کے جائیں گے۔ اگر ہم چلے گئے سکھا کے تو یہ زندہ رہیں گے تو ہمارے لیے ایسا ثواب کرتے رہیں گے، یعنی اس کا فائدہ دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ تو بہرحال آپ حضرات اس میں اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ شریک کر رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الواحد الاحد الصمد الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولد واشهد ان محمدا عبده ورسوله المجتبى وان اللهم صل على محمد وآل محمد واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على وأن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين
أنا ذريته المعصومين أئمتنا أوصيكم عباد الله بتقوى الله واغتمام طاعته وإعداد العمل الصالح في هذا الأيام الفانية الخالية قبل أن يهجيكم عليكم الموت الذي لا مهرب منه ولا مفر. اللهم صل على محمد سيد المرسلين وعلى أمير المؤمنين وفاطمة بنت محمد والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم بالحق مهدي محمد الذي ببقائه بقية الدنيا بيومنته رزق الورى وبوجوده ثبت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. آپ حضرات زیارت وارثہ کے لیے متوجہ ہو جائیں. زیارت وارثہ پڑھائی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. زیارت وارثہ پڑھتے ہیں اپنی جانب سے, اپنے والدین کی جانب سے, جملہ مومنین و مومنات کی جانب سے, اپنے تمام دوست احباب رشتہ داروں سے کی جانب سے, اپنے تمام مرحومین کی جانب سے, بالاخص امام زمانہ ارواحنا لہو الفدا کی جانب سے قربتاً الی اللہ. مولا حسین السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وارثہ السلام علیکم یا وارثہ آدم صفوت اللہ, السلام علیکم یا وارثہ نوح نبی اللہ, السلام علیکم یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیکم یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیکم یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ, السلام علیکم یا وارثہ محمد حبیب اللہ, السلام علیکم یا وارثہ امیر المؤمنین ولی اللہ, السلام علیکم یا ابن علی المرتضی, السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ, السلام علیکم یا ابن علی المرتضی, السلام علیکم یا ابن فاطمة الزهراء, السلام علیکم یا ابن خدیجة الکبریٰ, السلام علیکم یا سار اللہ وابن السار والوتر الموتور. اشهد انك قد اقمت الصلاة واتيت الزكاة وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وطاعت الله ورسوله حتى اتاك اليقين. فلان الله امة قتلتك ولعن الله امة ظلمتك ولعن الله امة سمعت بذلك. يا مولاي يا ابا عبد الله اشهد انك كنت نورا في الاصحاب الشامخه والارحام المطهره, لم تنجسك الجاهليه بانجاسها ولم تلبسك من مدحمات ثيابها, واشهد انك من دائم الدين واركان المؤمنين, واشهد انك الامام البر التقي الرزي الزكي الحادي المهدي, واشهد ان الائمه من ولدك كلمه التقوى واعلام الهدى والأروة الوثقى والحجه على اهل الدنيا, واشهد الله وملائكته وانبياءه ورسوله اني بكم مؤمن وبي بكم موقن بشرع الدين وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وعمر لأمركم متبعون. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى جسادكم وعلى جسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. شهزاد علی اکبر السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک یا ابن نبی اللہ, السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین, السلام علیک یا ابن الحسین الشہید, السلام علیک ایوہ الشہید وابن الشہید, السلام علیک ایوہ المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ فتلک ولعن اللہ امتا ظلمتا ولعن اللہ
علیہ السلام. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباہ. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و عبیداہ. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین. السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الزکی الناصح. السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بی انتم و امی طبتم و طابت الارض التي فيها تفزتم فوزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم ففوز معکم العباس. السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیکم ایها العبد الصالح مطیع للہ ولرسولی. اشهد انک قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى اتاك اليقین. لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقهم بدرک الجحیم. امام رضا. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسی رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل اللہ ظہورک. اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین. اللہم لعن قتلۃ الحسین. السلام علیکم یا معصومین والشہداء علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرات سے معروضہ ہے جب کبھی بھی انشاءاللہ پھول یا شال کا تحفہ دے رہے ہیں تو آپ حضرات دل سے درود کی تلاوت کریے تاکہ خالق اکبر کی بارگاہ میں یہ قبول ہو جائے. اور جن جن کو بھی یہ تحفے دیے جا رہے ہیں دعا ہے کہ پروردگار تا حیات صحت کے ساتھ رکھے اور احسن اعمال ان سے کروائے، کل گمراہیوں سے مخلوقات کے شر سے محفوظ رہتے ہوئے احسن اعمال کروائے. میری دل سے دعا ہے پروردگار اس خدمت کو قبول کرے. آپ تمام حضرات درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کافی خدمات ہیں خالق اکبر انشاءاللہ بالعزیز. جناب مرتضیٰ اللو یہ مرثیہ خان بھی ہیں اور اذان بھی دیتے اور افطاری کے اندر ہاتھ بھی بٹاتے. مزید ان سے کافی توقعات ہیں. رضا بھائی، حیدر بھائی تشریف لائیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رضا بھائی اللہم صلی علی محمد وآل. اللہم صلی علی تقی بھائی آئیے. تقی مامو اطہر صاحب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تقی بھائی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار ان تمام کی خدمات کو قبول کرے اور یہ جو تحفے دے رہے ہیں نعرہ حیدری، نعرہ